61 ہجری میں صحابہ نے بھی لگایا، نبیوں نے بھی لگایا، 61 ہجری میں ہر نبی ہر صحابی کربلا میں کہہ رہا تھا واہ حسین واہ۔ جو ہے ہم سب کا احترام کرتے ہیں، ایک بات یاد رہے، سارے صحابی برابر نہیں، سارے صحابی برابر نہیں۔ کوئی بندہ میرا سنی بھائی پریشان نہ ہو جائے، صحابہ کو ہم بھی مانتے جتنا ہم مانتے اتنا کوئی نہیں مانتا، لیکن جس کا جو مقام ہے اسی مقام پر مانتے ہیں۔ اب اللہ کیسے پریشان، یہ مقام کیسے ہو گیا الگ؟ بھئی مقام اگر الگ نہ ہوتا تو رسول اکرم فلاں کو فلاں کا بھائی نہ بناتا۔ جو کہہ رہا ہوں میں آپ سے، رسول اللہ کے رسول فلاں کو فلاں کا بھائی نہ بناتے، پہلے کو دوسرے کا بھائی بنایا، تیسرے کو امیر شام کا بھائی بنایا۔ یہ کیسے بنایا؟ رسول کیا دیکھ رہے تھے؟ رسول دیکھ رہے تھے جس سے نیتیں ملتی تھی۔ یار خاموش نہ بیٹھ، جس سے نیت ملتی تھی، جس کا ارادہ ملتا تھا، رسول کی نظر قیامت تک تھی مستقبل کے فیصلے دیکھے، کس کی نیت کس سے ملتی ہے، کس کی مرضی کس سے مل رہی ہے، اس کو اس کا بھائی بنایا، پہلے کو دوسرے کا، تیسرے کو امیر شام کا، طلحہ کو زبیر کا بھائی بنایا۔ علی چپ کھڑے ہوئے ہیں، علی رو رہے ہیں، اللہ کے رسول نے کہا یا علی تو کیوں پریشان ہے؟ علی نے کہا یا رسول اللہ آپ نے سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا۔ رسول نے فرمایا یا علی اگر تیرا مستقبل ان سے ملتا ہوتا تجھے ان سے ملا دیتا۔ سلامت رہے بادو صاحب۔ یا علی جو میری نیت ہے وہ تیری نیت ہے، جو تیری مراد ہے وہ میری مراد ہے۔ یا علی انت آخری فی الدنیا والآخرہ، یا علی تو دنیا بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ تانیوں بھیتن کے لکھنے چھڑے لیو تا فلا فلا بھائی بھائی جو ہے، یا علی کو فلا اور فلا کا بھائی نہ بناؤ، علی قیامت تک رسول کا بھائی ہے۔ لیکن لکھنے والا سے لکھنے والا مجبورا، لکھنے والا بڑا مجبور ہے کہ یہ فلاں کو علی کا بھائی کیوں بنا رہا ہے۔ پریشان تو نہیں ہو گئے؟ یہ فلاں کو علی کا بھائی کیوں بنا رہا ہے؟ سیاحت سے پریشانی یہ ہے کہ وہ بھی جانتا ہے کہ اگر فلاں کے ساتھ علی کا نام نہ لکھو فلاں کو تو کوئی جانتا ہی نہیں۔ توجہ ہے، ہمارے کا احترام کرتے ہیں لیکن جو جس کا مقام ہے وہاں مقام مانتے ہیں۔ صلوات پڑھیے مل کر باواز بلند۔ تو جو بات میں کہہ رہا تھا وہ تو میرے ذہن سے نکل گئی، توجہ ہے، بات کہیں سے کہیں نکل گئی۔ تو میں کہوں کہ ہم سب کا احترام کرتے ہیں، کوئی یہ نہ کہ ہم کسی کی گستاخی کرتے ہیں، جو رسول کی گستاخی کرے اس پر بھی لعنت، جو رسول کے سچے صحابہ کی گستاخی کرے اس پر بھی لعنت، جو فاطمہ کی گستاخی کرے اس پر بھی لعنت۔ لوگ پھنسے ہیں، خدا کی قسم ہے، مجھے دنیا انصاف سے بتائے تو صحیح، نہیں ابھی تو میں یہاں سے پکڑوں گا مسلمانوں کو، میں یہاں سے پکڑوں گا مسلمانوں کو۔ ابھی ایک نان مسلم کو سیالکوٹ میں مار دیا گیا، میں اس پر بات کروں گا، یہ مسلمانوں سے صحیح میرا احتجاج ہے۔ سیالکوٹ میں ایک نان مسلم کو اس لیے مار دیا گیا کہ جناب ایک اسٹیکر پر کوئی حدیث لکھی تھی، اسٹیکر پر کوئی حدیث لکھی تھی، وہ اس نے پھاڑ دی تھی، اسٹیکر پر حدیث لکھی تھی، وہ اس نے پھاڑ دی تھی۔ میں نے کہا تجھے شرم نہیں آئی؟ ذرا مجھے انصاف سے تو بتا، تیرے ہاتھوں کا لکھا کوئی پھاڑ دے اس کی سزا
اسے زندہ جلا دو، لیکن محمد کی بیٹی فاطمہ بابا کی تحریر لے کر آ جائے، اسے پھاڑ دی کوئی، اس کی سزا کیا ہوگی؟ نہیں، وہاں مسئلے سے کام نہ لو۔ توجہ ہے، صلوات پڑھیے مل کر بازار ہم سب کا احترام کرتے ہیں، خدا کی قسم ہے میں کہوں کہ جو رسول کا سچا صحابی ہے، توجہ ہے، جو رسول کا سچا صحابی ہے، جو رسول کا سچا صحابی ہے، با وفا ساتھی ہے، میں سید ضیاء الحسن قاسمی خود کو اس سچے صحابی کے جوتیوں کے برابر بھی نہیں سمجھتا۔ کچھ جملہ میں بڑا جملہ کہنے لگا ہوں، فقط یہ قاسمی جب پڑھے تو فقط سر نہ ہلانا، توجہ ہے، فقط سر نہ ہلانا، وہ زبان بھی ہلایا کرے جو زبان بھی سے میں تمہار علی علی کرتے کٹوا گیا ہے۔ تو میں کہنے کا یہ حق رکھتا ہوں نا، میں تو صحابہ کا اتنا احترام کرتا ہوں کہ میں رسول کے سچے، میں سید خود کو رسول کے سچے صحابہ کے جوتیوں کے برابر بھی نہیں سمجھتا۔ جو رسول کا با وفا ساتھی ہو، تو جس نے کبھی رسول کو چھوڑا نہ ہو، جس نے کبھی رسول کو چھوڑا نہ ہو، میں ضیاء الحسن قاسمی اس صحابیوں کے جوتیوں کے برابر بھی نہیں، لیکن جو صحابی، جو بندہ رسول کو چھوڑ کر چلا جائے، میں اس کو اپنی جوتیوں کے برابر بھی نہیں۔ وہ چھوڑ کے چلا جائے وہ صحابی نہیں رہتا، صحابی اور ہے۔ خدا کی قسم صحابیوں پر ہماری جان قربان، صحابہ کرام کی عزت و عظمت، ان کی جتنے رسول کے سچے صحابہ ہیں، ہمارے علماء کا فتویٰ ہے کہ تقدسات کی بے حرمتی حرام ہے۔ توجہ ہے، ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے، ہمارا بس مسلمانوں سے سوال یہ ہے، چاہے میرا سنی بھائی بیٹھا ہے، میرا شیعہ بھائی بیٹھا ہے، اپنے اپنے مسلک کے علماء سے پوچھیں کہ مصطفیٰ کی بیٹی کا جرم کیا تھا، بس اتنا پوچھو اپنے علماء سے۔ تم تو جلسے کرتے پھر رہے ہو، دفاع صحابہ، دفاع اہل بیت، یہ جلسہ کر کے یہ تو بتاؤ کہ تم نے صحابہ کو تو دفاع کیا، ارے سیدہ کا دفاع کون کرے گا؟ جس کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا الفاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ توجہ ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ ابو لہب قیامت تک لعنتی، قرآن میں آیت ہے نا، پوری سورہ ہے، تبت یدا ابی لہب، اے ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ شل ہو جائیں، اے ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ شل ہو جائیں، فالج ہو جائیں، ختم ہو جائیں، سڑ جائیں۔ قرآن سے پوچھے نا، قرآن یہ بتا کہ ابو لہب نے کیا کیا تھا، بولیں گے ذرا میرے ساتھ، قرآن یہ بتا یہ ابو لہب نے کیا کیا تھا۔ بھئی آیت یہ ہوتی کہ ابو لہب جل جائے، ابو لہب ختم ہو جائے، یہ سارا کا سارا زمین میں دھس جائے، یہ سارا عذاب ابو لہب کے ہاتھوں پر، تبت یدا، یہ نہیں کہا کہ ابو لہب مر جائے، ابو لہب پر عذاب آ جائے، نہیں، ابو لہب کے دونوں ہاتھ۔ افلا یتدبرون القرآن، قرآن میں غور و فکر چھو کون تھا کہو۔ توجہ، قرآن فقط حفظ کرنے کا نام نہیں، قرآن مجید غور و فکر کرنے کا نام ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، یہ لوگ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ قرآن میں غور و فکر کرتے تو وارث قرآن کو ہمیشہ احترام کرتے۔ قرآن سمجھ میں آ جاتا، علی سمجھ میں آ جاتا، قرآن سمجھ میں آ جاتا، سیدہ سمجھ میں آ جاتی۔ ابھی میں آؤں تو جناب سیدہ پر میں پڑھ رہا ہوں،
اور پڑھنا بھی انہیں پہ چاہیے. ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ شل ہو جائیں. پوچھے قرآن سے یہ ہاتھوں پر عذاب کیوں آیا؟ کہا ابو لہب کے ہاتھوں پر عذاب اس لیے آیا کہ جب محمد مصطفیٰ تبلیغ کے لیے جایا کرتے تھے یہ پتھر اٹھا کر کنکریاں اٹھا کر سرکار کی پنڈلیوں پر مارتا تھا, سرکار کے پیروں پر مارتا تھا. اتنا تو غور کرو, جو سرکار کے پیروں کو زخمی کرے وہ قیامت تک کے لیے لعنتی, جو سرکار کے جگر کو زخمی کرے. وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے جسے سرکار اپنا جگر کہہ رہے ہیں؟ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. مسلمانوں, میرے سنی شیعہ بھائیوں, پوچھو اپنے اپنے علماء سے. اور یہ کہنا پھر آگے سے جواب ملتا ہے کہ دربار میں جب سیدہ گئی, سیدہ نے بابا کی تحریر پیش کی تو انہوں نے کہا کہ نبی کوئی میراث نہیں چھوڑتا, نبی کوئی میراث نہیں چھوڑتا, وہ صدقہ ہوتی ہے. خدا کی قسم اگر معاملہ فدق پڑھے نوجوان, اس ٹائم سیدہ نے آیت پڑھی افی کتاب اللہ ان ترث اباک ولا ارث ابی. سیدہ فرماتی ہے کہ اللہ کی کتاب میں یہ ہے, سیدہ فرما رہی ہیں, محمد کی بیٹی قرآن پڑھ کر بتا رہی ہے افی کتاب اللہ ان ترث اباک ولا ارث ابی. کیا اللہ کی کتاب میں یہ ہے کہ تو اپنے باپ کی ملکیت کا وارث بنے, میں نہ بنوں؟